ألا لله الدين الخالص نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدت کے بعد آج ہم اپنے اتوار کا جو شیڈول ہے اس میں ہم آئے ہیں، تو اس سے پہلے درس قرآن ہو رہا تھا، پھر درمیان میں سوال جواب کی ایک نشست آتی ہے، پھر درس قرآن آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم سوال جواب کی نشست سے آغاز کرتے ہیں۔ تو سوال آیا ہے کہ قربانی کرنا ثواب ہے یا مدد کرنا ثواب ہے؟ قربانی کرنا بھی ثواب ہے اور مدد کرنا بھی ثواب۔ مدد کو مدد کے وقت کریں، قربانی کو قربانی کے وقت کریں۔ کوئی پوچھے بھی نماز پڑھنا ثواب ہے یا روزہ رکھنا ثواب ہے؟ روزے کے وقت آپ نے ادا کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ قربانی فرض ہے کہ نفل ہے، تو یہ بالکل ایک نفل چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ اب اگلا مسئلہ سن لیں، جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے نا، وہ سوشلزم کی لپیٹ کے اندر آ گئی ہے۔ بالکل وہ کوئی دینی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی تنظیمیں ہوں، کوئی بھی ہو، نہ کافر ہوں مسلمان ہوں، سارے سوشلسٹ ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں، یہ دنیا سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس نے امیر اور غریب بنا کے بہت ظلم کیا، اور اس کو کوئی نہیں پتا تھا کہ دنیا کے اندر سے غربت، اس لیے نبی بھی غربت ہی ختم کر۔ ایک کتاب لکھی تھی کسی نے، موسیٰ سے مارکس تک، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، جس میں اس نے ثابت کیا بھی انبیاء جتنے آئے ہیں نا، وہ غربت ختم کرنے آئے ہیں، طبقاتی نظام ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بڑی کتاب لکھی اس نے، کوئی فیروز الدین تھا، وہ مولانا مودودی کے خلاف لکھی تھی اس نے 1956 میں نا کتاب بھی۔ یہ جماعت اسلامی کیا بکواس کرتی رہتی بھی، ہم دنیا میں انبیاء آئے ہیں دین کے لیے، حق کو غلبہ کرنے کے لیے نہیں، یہ کرنے کے لیے۔ بڑی اس پرانی کتاب میں نے پڑھی تھی کسی زمانے میں، لڑک پن میں تھا۔ تو دین میں کوئی جو ہے نا غربت ختم کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا، نہ آپ غربت ختم کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے جا کے معاشرے آپ دیکھ لیں کہ کتنے کروڑ لوگ مار دیے سوشلزم کے نام پر، اور غربت پھر ختم ہوئی؟ کیپٹلزم کے نام پر کتنی بڑی بڑی انہوں نے نیو یارک میں بلڈنگیں کھڑی کر دی، وہاں ہوم لیس لوگوں کی آپ جا کر تعداد دیکھیں، پھر وہ ختم کر لیے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اسلام کا یہ تصور ہو کہ غربت ختم کرنی ہے اور اس وجہ سے اسلام نافذ کرنا ہے، اور یہ جو جماعتیں اب چیختی چلاتی پھرتی ہیں فلانے کے حقوق نہیں مل رہے، فلانے کے، یہ کفر ہے میرا۔ اسلام میں کوئی غربت نہیں۔ اسلام اگر یہی بات ہوتی، رسول اللہ صاحب بتاتے ان سب کو، کافروں کو بھی، میں اپنے دین پر تم لوگ رہو۔ ابو جہل، یار تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ ابو لہب، تم کیوں لڑتے ہو؟ میری کیا لڑائی؟ میں تو غربت کے خاتمے کے لیے آیا ہوں کہ ان کو روٹی دو۔ وہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کھانا تو وہ پہلے عرب بہت کھلاتے تھے دنیا کو، وہ کہتے چلو اب 100 اونٹ اور زیادہ کر لیا کریں گے۔ کوئی نہیں، دنیا پر انسان صرف خدا کا نام بلند کرنے کے لیے آیا، اور اس کے لیے اس کو اپنی جان دینی پڑے، بھوکا رہنا پڑے، پریشان رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے کربلاؤں کے اندر، یہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے آیا۔ بس ملک سارا ہی برباد ہو جائے گا پاکستان، اور صرف اللہ کا نام بلند ہو اور سب بھوکے مر جائیں تو اب سب شہید لکھے جائیں گے، کوئی اللہ کی بات۔ اب یہ میری باتیں آپ کو اجنبی لگیں گی، لوگ دیوانے کی بڑھ سمجھیں گے بھی یہ کوئی مجذوب ہے جو پاگل پنے میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ اسلام نامانوس ہو چکا ہے اس دور میں، اجنبیت آ گئی اسلام کے اندر۔ اب آپ کے اپنے گھروں میں اسلام نامانوس، ہم آپ کو مسائل بتاتے ہیں، آپ حیران ہو کہ سوچتے اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی 10 نسلوں سے مسلمان ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ یہ مسئلہ ہے۔ نماز روزے کے مسئلے ہم آپ کو بتائیں تو اس پہ بندے لڑ پڑتے ہیں، روزے کے مسئلے بتائیں لے کہتے لو جی یہ نیا ہی مسئلہ کر دیا۔ نیا نہیں، تم جاہل تھے اس مسئلے کے بارے میں۔ تو یہ جو غربت ختم کرنی ہے، کوئی قربانی کرنی ہے، یہ ثواب مدد کرنی ہے، قربانیاں بھی کریں اور مدد، قربانی کرنا بھی تو مدد کرنا ہی ہے۔ وہ جو کھانا نہیں کھاتا آپ اس کو کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں، مدد کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ مدد ہاں ایک اور کی جی بچے کی فیس دے دیں تاکہ وہ کنجر خانے جائے ہیں، وہ جو یونیورسٹیاں کالج وہ رنڈی خانے جو کھول رکھے مسلمانوں نے، وہاں بیٹیاں جاتی شریف آتی ہیں رنڈیاں بند بند کے، کال کر لیں بند کے، جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں کس طرح خفیہ ریکارڈنگاں لڑکوں نے نیٹ پہ چڑھائی ہوئی ہیں، شریفوں کی بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں۔ اس لیے یہ کوئی نہیں کہ مدد اس طرح کی کوئی کریں آپ، اس کی کھانا بھی مدد ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کھالیں بکتی ہیں،
ان کھالوں سے کتنے لوگوں کا گھر دیا جلتا ہے، اس کے کتنے دنیا کے مزدور ہیں پھر آگے پیدا ہوتے. یہ بیوقوف بناتے ہیں پرویزی آپ کو گدھے کہ یہ کہتے نہیں جی یہ کوئی ضروری نہیں قربانی کرنی. قربانی بھی ضروری. قربانی جو ہے وہ تو پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے، اور انسان کی عبودیت کا سب سے بڑا مظہر ہی قربانی کہ انسان اپنی محنت کی کمائی کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے لا کے رکھ دے. شہنشاہ معظم میں یہ ایک جانور جو اعلیٰ جو گوشت ہے یہ سارے کھانوں سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے نا، سبزیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ آپ کے پھل پیچھے، دودھ پیچھے رہ جاتا ہے. گوشت جو ہے نا قیمتی شروع سے سمجھا جا رہا ہے، اور آج کے دن بھی یہی قیمتی ہے. آپ دیکھ لیں گے یہی مہنگا ہے. ہر شے سستی آپ کو مل جائے گی. جائیں کلو سبزی لے کر دکھائیں، ادھر گوشت مجھے چھوٹا لے کر دے کے دکھائیں، آپ کو پتہ نہیں. یہ قیمتی کھانے کی چیزوں کے اندر سب سے قیمتی چیز گوشت ہے، اور بندہ پھر وہ کھانے کی جو اعلیٰ ترین چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور پیش وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اللہ کو کہتا ہے تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے ذبح کیا ہے، اور تو نے حکم دیا کہ خوش کرنے کے بعد پھر تو غریبوں میں تقسیم کر دے. یعنی یہ صرف مدد ہی ہے ایک دوسرے طرح کی. یہ بیوقوف بناتے ہیں. اس لیے یہ اپنی جگہ پر ہے قربانی، اور مدد کرنا اپنی جگہ. باقی قربانی بھائی جیسے آپ کرتے ہیں نا اور میں کرتا ہوں، یہ چھوڑ دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی کا وہ جذبہ آپ کے پاس ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جس وقت لٹایا تھا، وہ جذبہ ہوگا تو قربانی ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں مطلب گھر رکھ لینا بیٹا، عام رانیں ساری گھر رکھ لینی، گوشت سارے گھر رکھ لینے، چربیاں چھچڑے لوگوں کو بانٹ دینے. اور لوگوں نے کیسا تماشا کر لیا، بھی دو طرح کی قربانی کرنے لگ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے منافق ہو گئے لوگ. ایک بڑے گوشت کی قربانی، ایک چھوٹے کی. بڑا سارا غریبوں میں بانٹ دو، چھوٹا فریج میں لگا دو. وہ تو قرآن میں آیا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب تک نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پیاری شے نہ دے دو. پیاری تو چلی گئی فریج کے اندر ہیں، وہ پہنچی ہی نہیں ادھر جو دوسری تھی وہ. اور اللہ نے اسی بنا پر آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی ریجیکٹ کر دی. بھی تیرے عزیز ہی گندا تھا، تو چاہتا تھا خدا کے نزدیک تو ہلکا مال دے، اور وہ ہلکا مال دیا. اور اس کے نتیجے میں آپ آدم کے دوسرے بیٹے کی اولاد ہیں. شریف تو مر گیا تھا، آپ اس بدماش کی ابھی اولاد ہے. وہ چلا آ رہا ہے نا جو اندروں تھوڑے بھی وہ بھی نہیں مکا، تسی بھی وہی قربانی دے دیں. اس لیے یہ بڑی معذرت کے ساتھ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی. اس لیے یہ کیا ہے قربانی، آپ کو کیا بتا. حضرت شیخ الہند جو ہے مولانا محمود حسن، قربانی گائے کا بچہ لے لینا، سال پہلے اس کو پالنا، جنگل میں لے جانا، پیار کرنا، بوسے لینے، مٹھائیاں کھلانی، پھل بیٹے کی طرح. سال کے بعد جب ذبح کرنا تو روتے ہوئے ذبح کرنا، کہنا تو اس سے پیار ہو گیا. اللہ کہتا تھا پیاری دے. یہاں پہ لے آتے ہیں بکرا ایک، وہ رات کو بے بے کرتا ہے، بیگم کہتی بولتا بہت ہے. آپ کیا پہلے دن ہی لے آئے ہیں، یہ عید والے دن لے کر آتے گھر، مینگنے کر دی ہیں، چھت ساری خراب کر دی ہے، سمیل بڑی آ رہی ہے، بچے پرے پرے بھاگتے ہیں، کرتے پھرتے قربانیاں ہیں جی، باندراں بنا رہی ٹوپیاں ہیں جی. وہ اللہ پاک کہتے ہو قربانیاں نہیں ہیں. جو سرکار نیچے پھینکتے تھے وہ قربانی کوئی اور تھی. سمجھ گئے نا. یہ کہ کس طرح کی قربانیاں، اچھے بکرے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اچھا بکرا نہیں، اچھے دل کی تلاش کرو جس سے قربانی کرنی. وہ دل ہونا چاہیے جو دل لنگڑا نہ ہو، جو دل کانا نہ ہو، جو دل بیمار نہ ہو، اور جو دل کمزور نہ ہو. 4 شرطیں قربانی کے اندر بتائیں. وہ 4 شرطیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. آپ کانے نہیں ہونے چاہیے، آپ لنگڑے نہیں ہونے چاہیے، آپ کمزور نہیں ہونے چاہیے ہیں جی، اور آپ بیمار نہیں ہونے چاہیے. یہ کبھی کبھی بیٹھ کے میرے پاس فلسفہ قربانی کہ جانور کے اندر یہ 4 خوبیاں کیوں نہیں برداشت کی گئی. فرمایا یہ 4 تیرے اندر ہی ہیں. تیری ایک آنکھ بند ہے اور ایک آنکھ کھلی ہے. تو دین کی بعض باتیں مانتا ہے، بعض نہیں مانتا، اس لیے تو کانا ہے. لنگڑا تو اس لیے ہے کہ جب دین کے لیے تجھے حکم دیا جاتا ہے مسجد تک آتا ہے، جہاد کی صفوں تک نہیں جاتا ہے جی. بیمار اس لیے ہے کہ اتنی غفلت ہے تیرے اوپر پڑی ہوئی کہ تو سب اٹھتا ہی نہیں فجر کی نماز کے لیے. وہ اتنی غفلتیں اوپر آئی، سستی کے شکار ہو کے رہ گیا، یہ بیمار ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، یہ اپنی حدیث شریف میں اللہ کے پیارے نبی نے، تو یہ سمجھنا چاہیے قربانی کیا. تو قربانی کیا کرنی. کیا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ خطاب پر تھی؟ توبہ. سوال دیکھیں، پوری دنیا سے کل بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا ٹیلی فون تھا، آپ نہیں کچھ بولتے اس مسئلے کے. میں نے کہا میں نے کیا بولنا ہے، میں نے کئی سال پہلے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا. بھی یہ امت کن کاموں میں پڑی ہوئی ہے، مجھے پہلے یہ بتائیں نا.
کب یہ مسئلہ حل ہوگا ہمیں یہ بتا دیں. کوئی کہتے ہیں خطاب پر تھی، کہہ کے بیٹھے ہیں آصف جلالی جیسے پھنسے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں خطاب پر تھیں. اور ایسی منافقت میں نے کبھی اہل سنت والجماعت پر نہیں دیکھی. بھی ایک طرف تو سارا قصہ مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ گئیں بھی لینے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حصہ، ہیں جی، پھر ابوبکر صدیق نے ان کو حدیث بھی سنا دی، اس پر وہ ناراض بھی ہو گئیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر اہل سنت کی یہ باتیں مانی جائیں، بخاری مسلم کی باتیں مانی جائیں، حضرت فاطمہ حدیث سننے کے بعد ان کو چاہیے تھا مان لیتی. جیسے آپ وہابی سارے لڑتے پھرتے ہیں، جو بریلویوں کو ہم حدیث دکھاتے ہیں وہ مانتے نہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ سوچے سے کیا نتائج نکلیں گے. ہاں جی، شیعہ کہتے ہیں وہ قبضہ کر لیا تھا تو ابوبکر صدیق نے، حالانکہ وہ ہبہ تھا. مسئلہ شیعہ کا بھی جھوٹا ہے، وہ بھی ایسے وراثت بناتے پھرتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں یہ ہبہ تھا، حضور زندگی میں دے گئے تھے، گفٹ تھی. اتنا یہ رولا کہ ختم نہیں ہونا یہ کسی صورت میں. وہ لوگ کہاں خطاب پر تھے؟ خطاؤں پر تم ہو. ابوبکر اور فاطمہ کو چھوڑ دو، تم لوگ خطاؤں پر آ گئے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، اس پہ کفر کے فتوے چل جاتے ہیں، لوگوں کو ہائپر کر دیتے ہو، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. کوئی اس کو قتل کر رہا ہے، کوئی اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے اس پہ لعنت بھیج کر شیئر کرے، وہ کہتا ہے کروڑ لعنت بھیج کر شیئر کرے، وہ آگے کہتا ہے 1 ارب لعنت بھیج کر شیئر کرے. پھر کر ہی جائیں. مسلمان ہی ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجی جاتے تو رحمتیں کب آنی ہیں؟ جن مسلمانوں کو دن رات یہ حکم ہے افشوا السلام، سلام عام کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیج کر شیئر کر رہے ہیں. یہ کیا ہے اسلام؟ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے کہ خفیرہ از جلی نہ، اے کہ ناشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش. اور ظالم اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے، تیرے خلاف سازشیں بنی گئی. تو ابو بکر عمر کے اندر ابھی تک گرفتار ہے. اس لیے اس طرح کی پوسٹ نہ آگے بڑھانی ہے، نہ بتانی ہے. ارادہ کر لیں بھی نہ ہم نے کبھی کرنی ہی نہیں، مسئلے پہ بحث ہی نہیں کرنی، چھوڑیں. ہے جی، جائیں جا کر دیکھیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پورے ملک کے اندر دیکھ لیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں یہ کردار ابوبکر سے. ابوبکر نے تو مال دے دیا تھا سارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مال سارا کھینچ رہے ہیں لوگوں سے. یہ بی بی فاطمہ نے سب کچھ چھوڑ دیا دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، بطول ہو گئی تھی، تبتل کٹ جانا، دنیا کاٹ کے پھینک دی تھی اس نے. اور بی بی فاطمہ کے ماننے والے شیعہ جا کر دیکھ لیں، وہ ذخیرہ اندوزیاں کر رہے ہیں. اور ان کو ماننے والی جو عورتیں ہیں وہ رنڈیاں اور کنجریاں ہیں، انہوں نے کوٹھوں پہ علم لگا رکھے ہیں، حیائیں بیچ رہی ہیں. وہ اندر داخل ہوگی، ادھر نہیں آنا کرداروں پر. بس یہ فتق دے دیا کہ لے لیا، دے دیا، فتق پڑا ادھر جا کے آپ لے لیں. کیا کرنا ہے وہ فتق؟ ادھر یہ مکے میں ہی ہے، مدینہ شریف میں. تو یہ کیا امت نے یہ کام شروع کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سوالوں سے بچائے. باقی کوئی علمی بات جو ہے وہ میں کہتا ہوں یہ سارے بنوٹی باتیں بنی ہوئی ہیں، سب جانتے ہیں. اچھا کردار تربیت سے بنتا ہے یا ماحول سے؟ توبہ، تربیت کیا چیز ہے؟ آج تک لوگوں کو یہی نہیں پتہ چلا. تربیت کہتے ہیں کسی آدمی کو اس قدر اپنے ذات پر کنٹرول کرنا سکھا دینا کہ جب کبھی کوئی اس کو مار کا پیش آئے تنہائی میں یا محفل میں تو وہ خدا سے ڈرنے والا معاملہ سب کے ساتھ کرے. آپ اس کو سکھاتے ہی کچھ نہیں، کنٹرول کرنا سکھا دینا. میں نے گاڑی چلانی سکھا دی اس بچے کو، یہ تربیت ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس کو بتا دیا ابھی ادھر ادھر نہیں مارنی گاڑی. اب یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ استاد جی کو تو آپ گاڑی نہیں چلانی آ رہی، ابے کو گاڑی چلانی آ رہی تھی، ڈنگر ابا ڈنگر امی، بچہ بھی اندر سے ڈنگر شریف. ہے جی، کہاں سے تربیت کرنی؟ مجھے بتائیں. آپ جانوروں کے بچے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں. اب آپ کے بچے جانوروں سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ نہ ماں کی تربیت نہ باپ کی تربیت ہے، دونوں کی کوئی تربیت نہیں. تربیت کرنے والے دونوں مر گئے ہیں. آپ کہتے ہیں بچہ تربیت، اس کے لیے آپ اسکول بھیج دیتے ہیں. آگے استاد جی بھی کوئی تربیت یافتہ نہیں ہوتے. کہاں سے تربیت آپ کے لیے آئے گی؟ ماحول تب بنتا ہے جب سارے مل کے ماحول بنائیں. ماحول کا مطلب ایک نہیں بھی ایک آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے باقی بندہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یہ ماحول نہیں ہوتا. ماحول کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اپنی ذات کو جو ہے سیدھا جو تربیت کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ جو والدین ہیں ایک کام چھوڑ دیں، نہ نماز نہ روزہ. میں نہیں کچھ بھی کہتا کہ تم آپ یہ کریں آپ وہ کریں، آپ جیسے مرضی فاسق فاجر رہیں، بس ایک بات میری مان لیں، تربیت بہت اچھی ہو. والدین اپنے کردار سے نا دوگلا پن نکالتے ہیں. یہ جو نا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اولاد بڑی چلاک ہوتی ہے. میں آپ کو بات بتا دوں، دنیا میں سب سے زیادہ ذہین آدمی کا پتہ لگانے والی انسان کی اولاد ہوتی ہے. بیوی بھی نہیں اتنی تیز ہوتی.
اولاد بہت تیز ہوتی ہے، وہ جان لیتی ہے ابا 2 نمبر ہے. متضاد یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ باتیں کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں. جب باپ کے اندر ہی دوگلا پن بچہ دیکھتا ہے نا تو بچہ پھر بے ایمان ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہے ابا جی کہہ رہے ہیں نہیں یار میں لاہور بیٹھا ہوں، گھر ہی بیٹھے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. مولانا نعیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں بھی جب ہم نیا پاکستان بنا تو ہم ادھر آئے تو میاں بیوی پھر ہم جب جماعت جوائن کی نا، انہوں نے جماعت اسلامی مولانا، اب تو جماعت کے اندر سڑکوں پہ ممبرشپ بکتی ہے نا، وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں آج ممبرشپ بنائیو. اللہ اللہ، جماعت کے اب ممبرشپ ملنی، اور بڑا مارکا کرنا پڑتا تھا، بڑا سفر لمبے ہوتے تھے، بڑی چیزیں ہوتی تھی. کس کو ملتی جماعت کی ممبرشپ؟ بڑا اعلیٰ کردار، علم، بہت کچھ بڑے بڑے بندوں کو نہیں ملتی تھی جماعت کی ممبرشپ. تو کہتے اس وقت جب ہم نے ہوئے رکن بنے تو میاں بیوی نے پھر ہم دونوں نے رات کو نا نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے روئے کہ اللہ ہم نے زندگی بدلنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما. تو پہلا معاہدہ ہم میاں بیوی نے جو کیا نا وہ یہ تھا کہ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، ساری زندگی حالات کچھ ہو جائیں، تو دوسرا نماز نہیں چھوڑنی. ادھر سے کہتے ہم نے آغاز کیا نماز نہیں چھوڑنی، ادھر سے گناہ کیا چھوڑا؟ نیکی اڈاپٹ کی، نماز. اور گناہ کیا چھوڑا؟ جھوٹ نہیں بولنا. انہوں نے کہا حالات کیسے ہو جائیں ہم سچ بولیں گے، اپنی اولاد کو بھی سچ سکھائیں گے. تو پھر ساری زندگی بڑی قیمت دینی پڑی ان کو سچ کی. اتنا یہ اس طرح ہی جس طرح یہ ہے نا، کمرہ ایک چھوٹا سا ہوتا تھا ان کا، درمیان میں پردہ لگتا، دوسری طرف بیوی رہ رہی ہے، اس طرف والے کو ڈرائنگ روم انہوں نے بنایا، وہی کچن وہی باتھ روم، 40-50 سال ایسے ہی گزار دیے. آپ نے تو ان کی زیارت پتہ نہیں کی یا نہیں کی. ہمارے تو وہ جب تحریک اسلامی الگ ہوئی تو پھر اس وقت وہ امیر پہلے ہی تھے، بڑی انہوں نے اللہ والی پتہ ہی نہیں چلتا مولانا مودودی لکھ رہے ہیں کہ مولانا نعیم صدیقی لکھ رہے ہیں، اتنا قلم اچھا تھا. تو لوگوں نے اپنے اندر سے تضاد دور کرتے ہیں. آپ تضاد ہی دور نہیں کرتے تربیت کرنے کے لیے. تربیت کرنے کے لیے آپ کو تضاد دور کرنا پڑے گا. اور نماز آپ کی پابندی سب کو پتہ ہے. اب وہ صبح 6 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، 7 بجے پڑھتے ہیں. سارے دینداروں کو جا کے نکال کے دیکھ لیں، ہے جی. تو اس بچے کو آپ کے پتر نماز پڑھا کر ابا جی اپنی سدھی کرو، میری نماز کی فکر پڑی ہے، میرے جانے کا بھی ٹائم ہے، آپ کا تو قریب آیا پڑا ہے، جائیں آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے. بچوں کو کس طرح آپ کریں گے؟ رات کو آپ نیٹ چلائیں، فیس بکیں چلائیں، واٹس ایپ آپ چلائیں، بچہ سارے آپ کے کالے کرتوت دیکھتا ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں میں حالات حاضرہ سن رہا ہوں، لے حالات حاضرہ تیرے سر پہ چل رہے بلے. میں کہتا کتنا شیطان کا دھوکہ ہے. بندہ کہتا ہے میں حالات حاضرہ سن رہا ہوں جی، میں حامد میر کو سن رہا ہوں. وہ ٹڈی ہے، رات کو دونوں ٹانگیں اوپر کر کے سوتی ہے، کہتی کہیں آسمان نہ گر جائے. آپ ٹڈیاں ہیں، کیسا دماغ آپ کا خراب کیا ہوا ہے. کچھ نہیں حالات حاضرہ، آپ اپنے حالات حاضرہ. اس لیے زندگی سے دورنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. کہانی ختم کر یار، تجھے فیصلہ کرنا کر، کھا پا جو کرنی تو نے. تو یہ ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی دیکھتے پھرتے ہیں نا، ساری چیزیں جو بناتے بدلتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی جواب دیں. مولانا اسحاق فرماتے تھے کہ اسلام جبر سے نہیں آئے گا تو پھر محمد بن عبد الوہاب کو بھی تو آل سعود کی مدد سے ہی نصرت ملی. کیا حکومتی طاقت سے مدد نہیں لینی چاہیے؟ کیا محض لوگوں کی اصلاح کرنا ہی اسلامی حکومت کی نفاذ کرنے کا واحد راستہ ہے؟ اصل میں مولانا اسحاق صاحب کو جس نے پورا نہیں نہ سنا، اس کے ذہن میں یہ سوال آنا ہی چاہیے تھا. بندے ایک آدھ کلپ سن لیتے ہیں ان کا چپ کر کے، جیسے قرآن مجید کی ایک آدھ صورت پڑھ لے، پھر بعد میں کہے نہیں جی باقی تو قرآن مجید پورا. مولانا کو سمجھنے کے لیے 15-20 سال کا عرصہ چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ 4 کلپ آپ نے سنے، 2-4 تقریریں سنی. ان کے شاگرد جو نام نہاد بنے پھرتے ہیں بھی میں شاگرد ہوں، ان کو نہیں پتا آج تک چلا بھی وہ کہتے کیا تھے. کئی دفعہ میں پوچھ چکا ہوں ان سے ایسے ہی باتوں بات بھی آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا کیا فرماتے؟ کوئی نہیں بیان کر سکے ان کا ویژن کیا ہے. اسلام جو ہے جبر سے کبھی نہیں آئے گا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ اسلام نے قرآن مجید میں کہا لا اکراہ فی الدین، کے لوگوں کو زبردستی نماز پڑھائیں. حال آپ نے دیکھ لیا کہ طالبان کا حال پھر کیا ہوا. قاضی حسین احمد اس وقت زندہ تھے مرحوم، تو انہوں نے پھر ایک جو ہے نا نوائے وقت میں ایک مضمون لکھا تھا کہ طالبان کی شکست کی وجوہات. وہ پڑھنے والا تھا جب 9/11 ہوا، تو اس کے بعد پھر جو چیزیں ہیں نا،
تو اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے راہ ہموار کی جائے. امام محمد بن عبد الوہاب نے وہاں بہت راہ ہموار کی, ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہتے تھے کہ اس راہ ہموار کرنے کے لیے مسجدوں کا انتظام ہو, لوگ سارے ادھر آئیں اور وہاں بیٹھ کر دین پڑھیں. اس کے لیے انہوں نے شاہ سعود کے ساتھ مل کے معاہدہ کر لیا, ان کے بزرگوں کے ساتھ, کہ آپ میرے ساتھ ملیں, ہم مل کر. انہوں نے یہ نہیں کہا زبردستی لوگوں کو نمازیں پڑھوائیں, زبردستی زکاتیں لی, نہیں. انہوں نے ایک نظام قائم کر دی. جب دیکھا کہ خوب تقریریں ہو گئی, یہ وہ بندے کو پتہ نہیں نا, امام محمد بن عبد الوہاب کی زندگی نہیں پڑھی, اب اس نے پڑھی ہو تو اس کو پتہ چلے نا کہ آپ نے کیسے گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں کس طرح جلاوطنیاں اختیار کی. اپنا باپ خلاف ہو گیا, بھائی نے پوری کتاب لکھی, امام محمد بن عبد الوہاب کے اپنے بھائی نے پوری کتاب لکھی, اپنے ابا جی نے بھی ان کے خلاف فتویٰ دے دیا. حنبلی تھے وہ, کہ ہمارا لڑکا جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہو گیا. وہ وہاں پر منتے ہوئے, کیا امام محمد بن عبد الوہاب تو دنیا کا مظلوم ترین امام ہے, اس بیچارے کو کیا کہنا, اللہ اللہ اللہ. امام نے 90 سال جو عمر پائی, اس کے اندر کس طرح اس نے جگہ جگہ گلی گلی جا کر کوچے کوچے تقریریں کی, اور اس کے پیچھے جلاد لگا دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں. اور اس وقت کا آپ واقعہ پڑھیں, وہ جس کو اللہ کا, جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ بڑا واضح بلند پڑھیں. جب میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل کے اندر سے ہو اٹھی کہ اللہ والوں کو آخری سہارا پھر اپنے اللہ کا ہی رہ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. تو انہوں نے بڑا کام کیا, اور پہلے اصلاح کا عمل کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارا کام ہو گیا, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو حکومتی لیول پر, حکومتی لیول تک جانے کے لیے کتنا لمبا کام ان کو کام کرنا پڑا. یہ تو وہ شاہ نے واپس بھیج دیا تھا, وہ تو بیوی نے کہا کہ اس بندہ آیا تیرے در پہ, بات سن لے. ساری ریاستیں نکالتی جاتی تھی نا, فتنہ فتنہ فتنہ. سعودیوں کے جب بزرگ کے پاس آیا تو اس نے کہا فتنہ, تو بیوی نے کہا وہ آیا ہے, اس کی بات تو سن لے. وہ پھر بلا لیا, آپ نے کچھ دیر بات رکھی اس کے سامنے کہ تبلیغ کرنے کی اجازت تو دو. اس نے کہا کہ ہاں تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے. تو امام صاحب نے پھر خوب تبلیغ کی, لوگ متاثر ہو گئے, جگہ جگہ درس ہوتا, ادھر درس ادھر درس ادھر درس, دنیا توبہ کرنے لگ گئی. پھر اس نے ایک شاہ سے کہا کہ اب نماز کو باقاعدہ حکومتی اہتمام کرایا جائے, مسجدوں کے جو بڑے بڑے امام ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے پیسے دیں, ہیں جی, ان کے مشاعرے لگائیں, اور زکوٰۃ کا نظام وصول کرنا شروع کر دیں. یہ جا کے ہوا. اب اس طرح تھوڑی ہوتا ہے بھی آپ جو ہے آ جائیں اوپر سے آ کے سلام, آپ کو یہی نہیں ماننا. اس وقت لیاقت علی خان کی بیوی تھی, مولانا مودودی نفاذ اسلام کا مطالبہ کر رہے تھے. اس نے کہا اسلام نافذ ہوا, سب سے پہلے بے پردہ ہو کے میں نکلوں گی, دیکھتی ہوں کون روکتے ہیں. بچے بچیاں آپ کے لبرل سیکولر ہو گئے, اسلام نافذ کرنا کس پہ نافذ کرنا ہے؟ کوئی مشین ہے بھی بندہ ہے لمحے پاک ہوتے اسلام نافذ کر دینا؟ بندگان خدا, دماغ بنانا بڑا مشکل ہے دنیا کے اندر. نبی اس دنیا کے اندر بندے بنانے آئے ہیں, بندہ ہی بنتا نہیں. اخیر بندے کہتے ہیں ہم نے مر جانا ہے, بندہ نہیں بننا. اللہ نے پھر تباہ کر دی ساری قومیں کہ دیکھ لو, یہاں تک کے معاملات ہیں, آپ کوئی چھوٹے معاملات پر نہیں بیٹھے. اور اس کے لیے اب تو بالکل ہی نافذ نہیں ہونا, کسی صورت میں نہیں ہونا. آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ پوری دنیا کے اندر. آیا صوفیہ کی مسجد دوبارہ کھول دی, اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کھول دی پوری, ہر ملک پاس. یہ تو اب ڈرتے پھرتے ہیں سارے سیکولر اور لبرل اور غامدی کا دماغ خراب ہو گیا, بیوقوف کا, ٹھیک ہے نا. ان کو کیا پتا ہے پوری دنیا کے اندر سوا یہودیوں اور عیسائیوں کے, پوری دنیا کے اندر یہودی, عیسائی اور مسلمان, ان تین کی عبادت گاہوں کے علاوہ ہر عبادت گاہ بلیا میٹ کر دی جائے گی. مندر تباہ کر دیے جائیں گے, زرتشتوں کے پارسیوں کے برباد, بدھوں کے برباد. مسلمان جائیں گے تلواریں لے کر ایک ایک جگہ اڑا دیں گے, اور ان کو دو آپشن دے دیں گے, یا اسلام لاؤ یا پھر تمہیں عیسائی اور یہودی دونوں میں سے ایک مذہب قبول کرنا پڑے گا, ٹیکس اور جزیہ دے کر. الہامی مذہبوں کی طرف دعوت دیں گے, غیر الہامی مذہب کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں. الجہاد فی الاسلام پڑھیں, آپ کو پتا چلے مولانا مودودی نے کہاں حق اسلام دیتا ہے. اسلام کہتا کوئی حق نہیں دنیا کے اندر کسی اور کو جینے کا. خدا کے نام کے ساتھ مندر بننے, اگر یہی مندر بنانا تھا جس طرح آپ کہتے ہیں رسول پاک اجازت دے دیتے, چلو خانہ کعبے سے آپ نے نکلوا دیے تو باقی علاقوں میں جگہ دے دیتے حضور پاک بھی مندر بنا لو, بھی تم اپنے جو بنے, کیوں جا کے صحابہ کو بھیجا جا کے عزا دیوی کا مندر گرا دو, لات کا گرا دو, منات کا اٹھا کے نبی نے بت باہر سے نکال دیے. جال حق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, نبی نے آیتیں پڑھی اور داخل نہیں ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر اتنی دیر تک جب تک کہ وہاں سے نکال نہیں دیا. اس لیے یہ آیا صوفیہ کی مسجد ہو, یہ آپ ہی کی مسجد تھی, پیسے دے کے باقاعدہ طور پر ان سے لی گئی,
اور یورپ کے اندر آج تک چرچ بیچ رہے ہیں، اور وہاں شراب خانے بنتے ہیں، بڑے بڑے مالز بنتے ہیں، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ خود بیچتے ہیں اپنے مذہب، کہتے لے جائیں۔ اور کتنی ہماری مسجد قرطبہ کے اندر کبھی گاندھی نے اس کا نہیں کہنا بھی اس کو آزاد کیا جائے، ہیں نو، ان کے بارے میں نہیں کہتے، اس کے بعد نہیں بس ٹھیک ہے۔ پھر کل کو ایک آدمی بڑا پڑھا لکھا جماعتیہ مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھا ہوا، آج ہی اس نے بڑے دنوں بعد رائے ظاہر کی، کہتا میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہوا ہے۔ آپ کو کیا کیا پتا، آپ کے بچے خراب ہو گئے، انہوں نے ایسا لبرلزم، سیکولرزم اور رائٹس آف ہیومن رائٹس اور ہیومنزم لے آئے ہیں جس کی بنا پر آپ کو پاگل بناتے ہیں، غلط آپ کو دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ جڑ خراب ہو چکی ہے اس وقت علم کی۔ اب آپ کو علم نہیں چلنا یہ اس طرح کا جس طرح کا آپ لوگوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں بھی تم پڑھ لو خدا ایک ہے قل هو اللہ احد، یہ آپ کو قل هو اللہ احد ثابت کرنے کا وقت آ گیا، اور اس کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے۔ جو اٹھتا ہے تبلیغ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پہلے پڑھ تو لے کن کافروں کو آپ نے دین کی دعوت دینی، وہ کہتے ہیں ہمیں خدا کی ضرورت ہی نہیں، ہم بن خدا کے جہان چلا سکتے ہیں، بہت اچھا چلا رہے ہیں۔ جب سے خدا نے جہان چلانا شروع کیا ہے، تصور خدا جب سے آیا اس وقت سے انسانیت نے خون ہی اتنے کیے ہیں، ہم ہیں جو پوری دنیا کو پھر اب بن خدا کی زمین چلا کے دکھائیں گے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان اگر تھا بھی نا تو اس نے انسانوں کے لیے کوئی کام ڈانکا نہیں کیا، اتنی آبادی ہو گئی کوئی کنک نہیں، اس نے دانا جو ہے نا گندم کا، ہم نے پھر آئے، ہم نے نئے تجربے کیے، نئی سائنسیں کی، ایک ایک ایکڑ سے ہم نے 100 من زمین نکال لی اس کے اندر سے چیز، وہ اب خدا کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود چلا لیں گے سارا۔ اب ادھر آپ اس کسی کو دین کی کیا دعوت دیں گے، کس کو خاتم النبیین کے معنی سمجھائیں گے، کس کو نبی کی ضرورت محسوس کروائیں گے، کس کو آخرت کا دکھائیں گے کہ آپ آخرت میں اللہ آپ کو دے گا، وہ کیوں میں اپنی کمائی کما کر دوں آخرت کی، دینا ہوتا خدا ان کو دے دیتا، خود کیوں نہیں دیتا، ہم سے کیوں دلاتا ہے، مجھے بھی تو ڈائریکٹلی دیا ہے، اس کو بھی ڈائریکٹلی دے دیتا۔ اللہ اکبر، اب علم ختم ہو گیا، اور اس کے لیے مولانا مودودی کام کرنا چاہتے تھے، افسوس وہی کر سکتا تھا آدمی، اور وہی سیاست کے جمیلوں میں پڑھ کے خود بھی برباد اور جماعت بھی برباد۔ اللہ ان کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مولانا سے کام رہ گیا، جو مولانا نے کام تنقی ہاتھ میں بیان فرمایا تھا، جو مولانا کرنا چاہتے تھے، اور کون مودودی روزانہ نہیں پیدا ہوتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کون سارے جہان کا علم پڑھے، اتنا مولانا نے مطالعہ کیا، اتنا کونیاں سیاہ ہو گئی ان کی، بس یہی لچھن حکومتوں کے جیلوں میں بھیج دو، وہاں جلسہ، وہاں جلسے ہی لے گئے، بیٹھ کر کام کرتے تو اللہ جانے جتنی یہ کتابیں لکھی ہیں 113-14 پتہ نہیں ہزاروں کتابیں لکھ جاتے، جماعت ضائع ہو گیا سارا کچھ علم، اب وہ علم ختم ہو گیا، جلسے رہ گئے، جلوس رہ گئے، اسلام کا نفاذ کرنا نہ ہو ہی رہا ہے ان سے، نہ انہوں نے ماننا ہی، اور اسلام کی طویلیں کرنی پڑ جاتی روز ہی، اور ہمارے بچے خراب ہو کے چلے گئے۔ یہ آیا صوفیہ کی مسجد کھل بھی گئی تو کر کیا لے گی یہ مسجد ننگے پھر رہے سیاہ اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں، ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے، ترکی ننگا پھر رہا ہے، مسجد کھول دو جی، مسجد جڑی پہلے کھلی ہیں وہ تو بات کر لو، ادھر نہیں آنا۔ تو ساری طرف جو ہے جو توازن کھو بیٹھی ہے بات، مسجد کھولنی وہ بالکل بند کیوں کی تھی، گاندھی کے لوگوں سے ہم سوال کے پوچھتے ہیں، وہ جب مسجد کھلی تھی تو یہ کمال نے اتا ترک جو ان کا بنا پھرتا ہے، اس نے بند کیوں کی تھی؟ آپ کو اس پر اعتراض ہے یا کھلنے پر اعتراض ہے؟ ایک سوال یہ جو میں پیدا کرتا ہوں یہ نہیں کہ جب بند کی تھی اس پر اعتراض ہے تو پھر ٹھیک کھلی ہے، اگر اس پہ اعتراض نہیں تو اس کھلنے پر آپ کا اعتراض کیا؟ ہیرے پاسا ایکو رہنا یا کھیڑے یا راجا، یہ سوال اٹھائیں سب کی طرف، یہ سوال نہیں کوئی اٹھاتا میڈیا کے اوپر، ایسے ویسا ہوتے پھرتے ہیں، انہیں کہ بند کیا یہ مسجد بند، پہلے مسجد چلتی تھی، چھوڑے تاریخ میں کیا تھا یا نہیں کیا، اس تاریخ کا بتائیں۔ 1936 میں یہ مسجد موجود تھی، اس کمال اتا ترک بدماش جہنمی نے اس مسجد کو لاک اپ کیا اور اس کو میوزیم بنا دیا۔ کیا اس کو یہ حق حاصل تھا کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کا اس طرح تماشا بناتا اور اس کو میوزیم بنا دیتا؟ کفار وہاں پھرتے، بت رکھ دیے جاتے، یہ جائز تھا اس کے لیے؟ کہتے بالکل، یہ ان کا کہنا اگر ہوگا نہیں جائز تھا تو پھر فیصلہ تو ٹھیک ہی ہے، ابھی کھولو اس کو، وہ اس کا بند کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے ایک حکم صادر کیا تھا، ماننا چاہیے سب کو، ریاست کا حکم جیسے یہ کہتے ہیں، تو ریاست ہی نے اب فیصلہ کرا دیا، مانو تم بھی، ادھر نہیں ہوتے، سوال نکالے، منہ بند ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، ویسے منہ سے جاتی رہنی ساری کہ کھلنی چاہیے کہ نہیں۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے بہترین صدقہ کیا؟ نماز روزے کے علاوہ۔ اللہ اکبر، والدین جو ہوتے ہیں نا
ان بیچاروں کے درمیان میں کیا آپ کو بتائیں، یہ بڑے محتاج ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں تو کمزور ہوتے ہی ہوتے نا، مرنے کے بعد زیادہ بہت انتظار رہتا ہے نیک اولاد کا ان کو کہ کچھ بھیجیں ہمیں بھی کر کے۔ اللہ اللہ، جو اولاد اپنے فرض نمازیں نہیں پوری کرتی، وہ اولاد نے اپنے ابا جی کو کیا بھیجنا پیچھے؟ یہی تو میں روتا ہوں۔ آپ کا ختم شریف دلا کے جان چھڑا لیں گے، الٹا آپ کو عذاب ہونے لگ جانا بھی ایسی اولاد چھوڑ کے آیا تھا جو اپنے فرض بھی پورے نہیں کرتی اور بدعتوں میں پڑھ کے تجھے ختم شریف بھیج رہی ہے بدعت کا۔ جو بچے اپنا نہیں کر پا رہے وہ آپ کا پیچھے کیسے کر پائیں گے؟ بالکل وہی مثال ہے جیسے دنیا کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں نا، جو بچے اپنی روٹی اور اپنے خرچے نہیں آپ اٹھا پا رہے وہ آپ کو دعائی دوارے کہاں سے لا کے دیں گے؟ ذرا یہ سوچنے کا مقام میرا بالکل یہی مسئلہ دین کا بھی ہے۔ جو بچے خود دین پر پورے عمل نہیں کر پا رہے وہ والدین کو پیچھے صدقہ جاریہ کیا کریں گے؟ وہ تو ایکسٹرا ہی کرنا پڑے گا نا۔ یہ ایک سوال میں اٹھاتا ہوں یہ آپ سب کے بارے میں۔ اس لیے اول تو والدین کو چاہیے اپنا خود ہی کر جائیں، سمجھ گئے نا، اپنا نبیڑ جائیں جو یہاں سے نبیڑ کے جانا ہے۔ اپنی جو جائیداد ہے نا اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے نا وہ تو اللہ کی راہ میں وقف کر کے ہی جائے ہر آدمی۔ اب نہیں کسی کو پہلے تھا کہ مرضی پر آپ کو وقف کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کرنا، اپنی جائیداد کا شکر کرے۔ نبی پاک بندہ ساری جائیداد کر رہا تھا، حضور نے کہا نہیں نہیں نہیں، تیسرا حصہ آپ نے اجازت دے دیا۔ تیسرا حصہ جو اپنی جائیداد کا ہر آدمی کو مرنے سے پہلے وصیت کر جانی چاہیے کہ میرے مکان بیچ کے وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے اس جائیداد کے طور، اور اس میں سے تیسرا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے کے 2 حصے یہ آپس میں بانٹ لیں۔ یہ تو ہر ایک کو کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر اگر تو بچنا ہے اللہ کے عذاب سے۔ دوسرا، اپنی اولاد کو پھر اتنا نیک بنائے کہ وہ صدقہ جاریہ کرنے جوگی ہو جائے۔ اگر کرنے کی سخت ہی نہیں ہے تو وہ کہاں پر کرے گی؟ پھر تیسرا آگے اولاد کے لیے رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعائے مغفرت مانگا کرے، بہت دعا میں ڈوب جائے، آدھا پونا گھنٹہ۔ آج ایک آدمی پوچھتا تھا ابا جی کو کیا بھیجوں؟ ابا جی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے تھے یار تم مجھے ملنے نہیں آئے بڑی دیر سے۔ صبح ہی میں آج بندے کے پاس بیٹھا تھا، اس نے جب مجھے بڑے دکھی انہوں نے کہا صاحب میں رات کا بہت کئی دن سے نیند نہیں آتی، ابا جو آیا ہے خواب میں تو اس نے کہا یار تم لوگ مجھے ملنے ہی نہیں آئے تھے، آخر میں ہی ملنے آ گئے تم لوگ۔ کہتا میں بڑا پریشان ہوں دل، پھر میرا دل بھی آپ کو پتا اس طرح کوئی، میں آخر میرے بزرگ بھی جو ہے دادا دادی ہیں چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، دل میں تو آتی ہے نا پھر ایسی بات بھی یار یہ کیا ہے ہمارے پاس۔ میں نے پھر اسے کہا 2 رکعت نفل جو ہے نا وہ روزانہ چھوڑو نا، پڑھنے کے بعد اپنے باپ کو ہدیہ تن تحفہ تن بھیجا کرو، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بس دن رات اس کی تسبیح اٹھتے بیٹھتے کرتے رہا کرو، اور اپنے ابا جی اور ماں کے لیے دعائیں مانگتے رہو ہیں۔ اور پیچھے کوئی صدقہ میں نے کہا کہ روزانہ ہی چاہے 10 روپے ہی لگا لو، ابا جی کا صدقہ ضرور دینا ہے، والدین کا، ابا جی کو مہینے کا ایک لگا لو، بچوں کو بھی تو دیتے ہو، کیبل والوں کو بھی 1000 روپیہ دیتے ہو، باپ کے لیے بھی 1000 روپیہ نکلتا۔ اگر کیبل بند کر کے وہی پیسے ابے کے لیے دے دو گے تو کیا ہو جائے گا یار؟ تو ظلم نہیں ماں باپ کے ساتھ بھی؟ اپنے خرچے، عیاشیاں، فون، موبائل، خوشبوئیں، کپڑے، جوتے، اولاد کی فیسیں سب کچھ ہے، پر ابے کے لیے دینے کے لیے ماں کے لیے پیچھے کچھ نہیں۔ تو اس سے بدبخت کون سی اولاد ہے؟ اس لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اولاد دیں کچھ نہیں، یہ کچھ کر جائیں، اپنی اولادوں کو سمجھا جائیں، زندگی میں تیسرا حصہ کر جائیں اور ان کو یہ سمجھا دیں۔ اس لیے نماز روزے کے علاوہ پیچھے صدقے کرنے سکھائیں۔ اللہ بخشے میری ماں مجھے کہتی ہوتی تھی جا کے اپنے ہاتھ سے ہم نے کہا صدقہ دے کے آؤ، پھر اگلی دفعہ فقیرانہ میری بہن کو بھیج دینا صدقہ، وہ کہتی تھی یا اللہ میری اولاد کے ہاتھ سخاوت والے بنا دے، تو کہتی میں اس لیے تم لوگوں کو بھیجتی ہوں کہ تم لوگوں کو صدقہ دینے کی عادت پڑے، حوصلہ پڑے۔ تو بحمدللہ ہفتے کے 7 دن تھے تو ان کے لیے 7 سائل لگے ہوئے تھے، ایک ہفتے کو آتا تھا، ایک کو اتوار کا ٹائم دیا تھا، ایک پیر کا ٹائم دیا، انہوں نے ساری زندگی الحمدللہ آج کے دن تک ویسے ہی سائل آ رہے ہیں اور ہم ویسے ہی ان تک پہنچا رہے ہیں۔ جن کے خرچے لگائے تھے ان کے جیسا جو کسی کو کپڑے تھے، کسی کا راشن تھا، کسی کی فیسیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو برقرار رکھا۔ میرا ادھر والا جو آبائی گھر ہے وہ اسی لیے بیچا بھی نہیں کہ یہاں لوگ آس امید سے آتے ہیں، میرے بہن بھائی بیچ اس کو سب، میں نے کہا نہیں، جب تک میں زندہ ہوں
میں نے یہ نہیں بکنے دینا، مر جاؤں تو بعد میں تم لوگ اس کو بیچ رہے. کیوں؟ اس مکان پر نہ لوگ ایک آس کے لیے آتے ہیں، اور یہ ماں جو ہے نا میری، یہ جو مکان ہے یہ میری ماں کے لیے ایک بہانہ ہے صدقہ کرنے کا بنا ہے. تم لوگوں کے لیے رہائشیں اچھی ہیں، تم لوگ رہ جاؤ، جب میں مر جاؤں گا تو پھر اس کے، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں تمہیں کہتا ہوں کہ نہیں بیچنا. تو وہ بھی نیک ہیں، اچھے ہیں، ماں سے پیار کرتے. انہوں نے کہا جی آپ کا فیصلہ صحیح ہے. میں نے کہا سائل آ جائے نا تمہاری ماں کا سائل واپس نہیں کرنا. اور ان سائلوں نے جس طرح آ کے ہمیں باتیں بتائیں کہ آپ کی ماں ہمارے ساتھ یہ نیکیاں کرتی تھی، مجھے رونا آتا تھا کہ ماں نے کبھی بتایا ہی نہیں. ایک کو تو ڈیلی تازہ کھانا مکھن رکھ کے اس پہ، میرے والد صاحب کہتے اتنی خدمت میری کبھی نہیں کی. سائل کی بنا کے ساڑھے نہ تو سائل چنگا پراٹھے بھی کھا رہا ہے جی، اس کو دیسی گھی لکھا ہے. میری ماں نے، میں نے ماں سے ایک بات روز کہتا تھا، امی جی جیسا دو گی ویسا ملے گا. تو یہ اولاد کو سکھا کر جائیں گے تو اولاد کریں گی. اولاد کو لے جاتے ہیں شوارما کھا لو ہیں جی، آؤ تمہیں ہم وہ کلفی کھلا دیں، میکڈونلڈ لے جائیں، ہارڈیز لے جائیں. آج ان اولاد کے منہ میں ہاتھ دیا ہوا ہے. اس کی اولاد کے ہاتھ میں پیسے دو. جب کوئی سائل ہے لو بیٹا یہ پیسے اپنے ہاتھ سے دو. کو میرے ابو جی اپنی زندگی میں اپنا صدقہ نکلواؤ اپنی اولاد کو کہہ کے کہ یہ میرے ابو جی کا صدقہ، یہ میری امی جی کا صدقہ. تربیت کہتے کہاں سے تربیت؟ کاش صاحب ان سارے میں بڑھن تو رہے. اچھا مندر بنانا جائز ہے، تو مندر گرانا جائز ہے. میرا فتویٰ یہی ہے. سلطان کا قیمتی لفظ، ہم بت شکن ہیں، بت فروش نہیں ہیں. انہوں نے اب بت فروشی سے بھی اگلا نیا کام شروع کر دیا. بت بنا کے دیں گے ان کو. نہ ان کو یہاں اس ملک کے اندر کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی وہ مطالبے کرتے ہیں. اگر وہ کرتے بھی ہیں نا مطالبے تو انہیں کہیں آپ جائیں اس جگہ پر جہاں آپ کو ہم نے کہا ہے. ابھی فیصل آباد کے اندر آ کے کہہ دیں گے جی یہاں پہ مندر بنا دیں، تو بنا دیں گے آپ ان کو مندر؟ کمیونٹی کو ایک حصہ کر دیں. اس لیے میں نے مولانا اسحاق صاحب کی زندگی میں ایک سوال پوچھا تھا ان سے، آپ کو شیئر کر دوں. یہ جو ہے نا کفار کا مسئلہ، یہ حل منافقین، بہت جمعہ ہی پڑھا رہے تھے وہ. تو جمعے میں انہوں نے یہ جمعہ بھی کوئی 27-28 سال پرانی بات کا جمعہ پڑھا. میں جمعے کے اندر ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. دوسرا خطبہ جب پہلا دے لیا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا عالی جناب اگر ہم جو وہ ہمارے ان کے لوگوں کو ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، ہندوؤں کو سکھوں کو، تو اس کا بہترین حال یہ نہیں کہ ہم ان کو ادھر بھیج دیں، محبت پیار سے ہجرت کرا دیں اور اپنے مسلمان اپنے کوئی بھی نہ ہو. کہتے سب سے اچھا یہی طریقہ تھا. کیوں؟ ان کا کوئی پتہ نہیں اندر منافقت کر جائے، اسلامی ریاست کو گرا کے رہ دیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی کافر بھی پورے نہیں تھے، منافق ہی تھے. اسلام نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، پر رسول اللہ کو مسجد زرارن بنا لی مسجد پھر ان لوگوں نے مل کے. یہ ننگے چٹے کافر ہیں، یہ آپ کی آئین کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں جو آپ کا اصلی آئین ہے. اس لیے ان کا ہمارے ملکوں میں رہنے کا کوئی حق نہیں. کہتے قائد اعظم نے تقریر کی تھی، قائد اعظم نے تقریر کی اس موقع کی مناسبت سے، ٹھیک ہے نا. اس کو اسلامی لا جو ہے وہ ہم نے بعد میں بھی تیار کرنا تھا، اس کے مطابق آبادیوں کا تبادلہ ہو جاتا. اور یہی ہم چاہتے تھے کہ آبادیوں کا تبادلہ ہو جائے، وہ ادھر چلے جائیں، ہم ادھر روز کی لڑائیوں سے جان چھوٹ جائے گی. ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اپنی مرضی سے زندگی. اب بن گیا نا. ہاں جی یہ ہم نے وہ اب سیکولرزم پھیل گیا. مندر بناؤ. پہلے کیا کہتی تھی؟ اپنا میرا جسم میری مرضی. پھر باجیاں نکلیں قادیانیوں کو مسلمان بنائیں. اب وہی باجیاں پھر بدان کے اندر آ گئی مندر بنائیں. کل کو کہیں گے یہاں شیطان کی پوجا کرائیں. پرسوں شروع کر دیں گی کہ ہم سب کو ننگی پھرنے کی اجازت ہے، مرحمت فرمائی جائے. چوتھ کہہ دیں گے ابے کے ساتھ زنا جائز قرار کر دیا جائے. پنجوت کہہ دیں گے میرے دو بھائی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو جائز کر دیا جائے. کرا لیں پھر آہستہ آہستہ. یہ آگے تک بات جانی ہے ہمارے. کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ یہ آگے کی طرف کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج یہ مانگ لیا، کل کرتارپور مانگ لیا، فلانا کر لیا. آپ کا وزیر اعظم بیوقوف کہتا ہے وہ ان کا مکہ مدینہ. مکہ مدینہ ٹرمینالوجی ہے. دنیا میں کسی قوم کا کوئی مکہ مدینہ نہیں، ان کی جہنمیں ہیں. مکہ مدینہ کسی اور شہر کا نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ مدینہ تو نبی کہہ سکتے ہیں، مکہ مکرمہ کہہ سکتے ہیں کسی اور شہر کو؟ کدا وزیر اعظم بٹھایا ہوا ہے. مجھے پالیٹکس آتی ہے. وہ ہندو نے انٹرویو لیا، وہ جو کٹہرے میں بٹھا کر کرتا ہے، ہندوؤں کے ہاں پروگرام ہوتا ہے، اس میں یہ کہہ رہا ہے
او جی میں سیاست میں ایسے نہیں آ گیا, میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے. اس نے کہا رک جائیں, آپ کے پولیٹیکل سائنس میں سب سے زیادہ کم نمبر تھے. کلپ ریکارڈ ہے, رک جائیں. انہوں نے کہا حوالہ نہیں دینا آپ کے, مجھے انگریزی آتی ہے. وہ کہتا سر جی تھوڑا میں پڑھیا سٹار لگ کے پاس ہوئے. یہ نہ کریں. منصب نبوت میں فرق مولانا اسحاق پر اعتراض ہے, شارٹ کلپ بنا دیں. اللہ اکبر. اتنی, جب میں آپ کو بات بتاؤں, گہری باتیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر نا, ہر جگہ ہی ہوتی. مثلا E=mc². یہ ہے ایٹم بم کا فارمولا. بتائیں تو آپ میں سے کتنوں کو سمجھ ہے؟ فزکس کے بڑے بڑے پروفیسروں کو لائیں, ان کو دیکھ لیتے کتنی سمجھ ہے. ایک آدھ بندہ ہی بڑی بات کو سمجھتا ہے, لیکن پتہ سب کو ہے کہ یہ فارمولا ہے. اسی طرح یہ منصب نبوت کی جو بات مولانا اسحاق مرحوم نے کہی ہے نا, وہ ابن عربی نے جو بات کہی تھی وہ یہ نہیں کہا تھا اس کا مطلب نبوت جاری ہے. وہ بات تھی نبوت اور کمالات نبوت کی. وہ بات ہے بڑی بریک, ہر دماغ میں وہ آ نہیں سکتی. انہوں نے اس بات کو بھی بیان کیا, ٹھیک ہے نا. بڑا آدمی جو ہوتا ہے بیان کر دیتا ہے, آگے کسی کی سمجھ میں آتی. اب جن کی سمجھ میں نہیں نہ آ رہی, جن کی سوچن دانی چھوٹی ہے, وہ ہٹتے نہیں, وہ پنگا لے کے کہتے نہیں مولوی صاحب نے غلط بیان فرمایا. مولوی صاحب نے صحیح بیان فرمایا, جناب کی سوچن دانی ٹھیک نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو جس طرح یہ ہر بچے کے دماغ میں, میٹرک پڑھے بچے کے دماغ میں ایٹم بم نہیں فارمولا سمجھ آ سکتا, اس طرح بعض مسائل میں آپ لوگ نہ دخل دیا کریں. اور اس دور کا المیہ یہ ہے بھی جو بندہ جس فن کا ماہر نہیں نا, وہ اس میں دخل دے رہا ہے. آپ ویسے ہی پوچھ لیں رستے میں جاتے ہوئے, کوئی آدمی گدھا گاڑی چلا رہا ہے, یار کھیر کیسے بناتے ہیں, وہ غلط کھیر بنانی آپ کو ضرور سکھائے گا, ضرور آپ کو بتائے گا. آپ ایسے بتا دیں مجھے کینسر ہے, وہ وہیں پر آپ کو نیم کے پتے توڑ کے آپ کے منہ میں ڈالے گا بھی کینسر ٹھیک ہو جائے گا. ہر جگہ تو مشورے فری مل رہے ہیں, ہاں جی. اور جب ہر ایک کو رائے دینے کا حکم موقع دے دیا جائے تو معاشرے میں فساد پھیل جاتا ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی تھا, وہ جناب جگہ جگہ پہ قرآن مجید کی من مرضی تفسیریں کرے. لوگوں نے حضرت عمر کو شکایت لگا دی. حضرت عمر نے کہا پکڑ کے لاؤ, لٹا لیا, پھیرے درے. آپ نے فرمایا اب آیت کی تفسیر سناؤ جو سناتے تھے. کہتا عمر بھول گئی ہو تفسیر, کوئی یاد نہیں, کسی کا کی نہیں. دین نبیدہ وانگ یتیماں در در تکے کھاوے, کتھوں لیاواں عمر بہادر جیڑا باؤں پھڑ بٹھاوے. حضرت عمر تو لٹا لیتے تھے, لڑکے تھے, ذرا بال شال سیٹ کیے آپ نے, یہ کیا مدینے کے اندر لڑکیاں دیکھنے, پتہ چل گیا بھی لڑکیاں دیکھتی, خبر رکھتے تھے. اتنی بھی بے حیائی نہیں پھیلنے دیتے تھے حکمران. اب تو بورڈ لگ گئے ہیں نا, اب تو گھر گھر چیزیں, حکمرانوں کی نظریں ہوتی تھی, گناہ کہاں پنپتا ہے. حضرت عمر کا ٹینڈ وہ اور خوبصورت ہو گیا, ٹینڈ کرا کے. حضرت عمر نے کہا تھا فتنہ اٹھا کے کوفہ بھیج دیا, چل ادھر نہیں رہنا, مدینے میں آ کے دارالحکومت کے اندر یہ اگر یہ کام شروع ہو جائے تو باقی ملکوں میں تو خود بخود پھیل جائے گا. یعنی اس قدر تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کس طریقے سے ہم برائی کو روک سکتے ہیں. کام ہو گیا ہوا بہت خراب. اس لیے منصب نبوت کو سمجھنا یا کمالات نبوت سمجھنا یہ بالکل ڈفرینٹ موضوعات ہیں. یہ بیان ہوتے ہیں, اور جو لوگ پڑھتے ہیں, جینیس لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہ اس پہ رائے مانگتے ہیں, کہتے ہیں جی مولانا کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کے بندے کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے تھا؟ اس طرح تو آپ کو ایٹم بم کا بیان نہیں کرنا چاہیے تھا. بھی آپ یہ کہیں کہ اس مولانا کی بات کو وہ آدمی لے جس کا ظرف وسیع ہے, ذہانت زیادہ ہے, عقل کا مادہ اس کے اندر موجود ہے. گدھے آدمی کو پرہیز لازم کرنا چاہیے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو. نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے, نعمت کا اثرات نہیں ظاہر ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ نعمت دی ہے اللہ نے, کپڑے پیسے دیے, کپڑے پہنو, پر جا کے 10,000 کے سوٹ لے کے پہننا ہے. جوتا جتنا مناسب ملتا ہے, ٹوٹے نہ, معیاری ہو, چلو 2-3 ہزار کا بھی اگر مل جائے. یہی ہے 50. آپ کو پتا دنیا کے اندر سب سے مہنگے جوتے کس کے ہیں؟
لو آپ نے ابھی وہ جوتے نہیں دیکھے، وہ ایک عربی شہزادے کی بیوی کا جوتا ہے، سمجھ گئے؟ کتنے کروڑ درہم کا، کتنے کروڑ درہم کا، ہیرے ہی ہیرے لگے ہوئے اس کے اندر، نہ پا کے باجی نے ہیرے کتنے جا رہے ہیں جی؟ گاڑی ایک رکھی، ساری گاڑی پہ ہیرے لگے، ویتنام میں ہوٹل دکھایا، سارا ہوٹل ہی سونے کا، واش روم بھی سونے کے، اس کے کموڈ بھی سونے کے، ہگنے موتنے کی تھان بھی سونے نہیں ہے، سونا لا رہے۔ یہ اسلام نعمت کا اثر ہے، نعمت کا اثر اعتدال کے ساتھ اسلام کا۔ خیر الامور اوساطھا، کپڑے برے بھی نہ ہوں تو اتنے قیمتی مہنگے بھی نہ ہوں، اچھے کپڑے پہنے، اور اچھے کپڑے اس نیت سے پہنے۔ 20 دفعہ پہلے بتایا بھی کوئی سائل مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں، اس کپڑے پہننے بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، نیت ٹھیک کرے۔ اچھی گاڑی، پھر یہ نہیں کہ سائل سوال کرے تھے آپ دے نا، آپ کے اللہ بھلا کرے 5 روپے کاٹ کے دے دے، پھر وہ کپڑے اللہ نے فرمایا ہم ان کو قیامت کے دن گندک کپڑے پہنائیں گے۔ ہم کہیں گے کپڑے پائے تو ادھر آتے تھے ہر ویلے برانڈ برانڈ برانڈ، یہ بات نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ کو پھر ایک اعتدال کے اندر رہنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعتدال کر کے دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال سے نیچے بھی کپڑے پہنے، پھر آپ امت کو پہن کر دکھایا، اور کوئی نہ سمجھے حضور کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے۔ نبی پاک کی جگیریں ہی جگیریں تھی، یہ فدق کی جگیر جو فاطمہ مانگنے ہیں، یہ کہاں؟ یہ حضور کی جگیری تھی۔ اس کے علاوہ کہ یہ آپ کے جگیریں 8-10 جگیردار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پیسہ تھا، دولت تھی، لیکن سرکار نے سب بانٹ دیتے اسی وقت کچھ نہیں اپنے پاس رکھتے تھے، کھجور بھی نہیں رکھتے تھے، کہتے میری امت ہے اس کو دے دی جائے۔ یہ فقر اختیاری تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا فقر تو اس طرح ہے، سمجھ گئے نا؟ آپ کو تو اللہ نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو آپ فقیر بنے ہوئے ہیں، غریب بنے ہوئے ہیں، مسکین بنے ہوئے ہیں۔ اللہ چھوڑ دینا، صبح ہی فرعون بن جائے سارے، ٹھیک ہے نا؟ اندر سارے کوئی فرعون ہی رہتا ہے، کسی کے اندر نمرود رہتا ہے، کسی کے اندر فرعون رہتا ہے، کسی کے اندر شداد رہتا ہے، کسی کے اندر قارون رہتا ہے، اور کوئی بندہ ابو لہب بھی ہے۔ نیڑے تیڑے تو رہتا ہی کوئی نہیں، اتنے ہی جانا ہے سب کے اندر، اتنے ہی جاتے۔ اللہ کہتا ہے اس پہ پکڑ آ جانی ہے۔ دولت کا اچھا استعمال صرف اس صورت میں مانا جائے گا، آپ کے گھر کا ایک ایک اینٹ اور پتھر جتنے انچ کا اللہ پوچھے گا یہ کیوں لگایا تھا، یہ تم نے شے کیوں فوارہ کیوں بنایا تھا، یہ مہنگے پودے تم نے کس لیے لگوائے تھے، ہاں جی، یہ گیٹ اتنا مہنگا کس لیے لگوایا تھا، یہ گاڑیاں تم نے کر۔ اور یہ بھی حدیث مجھ سے سن لیں، حضور پاک نے کیا کھایا پیا اور پہنا معاف ہو جانا ہے، مکان پہ لگایا کا شدید قسم کا حساب لیا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ کھایا پیا اور پہنا معاف ہو جائے گا، اللہ کہنے کا چل کوئی نہیں، تو نے کھا لیا پی لیا، تیرا ذوق تھا، پر یہ جو مکان گارے مٹی پہ اتنا پیسہ لگایا یہ کس لیے لگایا تھا تم نے، وہ حضور نے کہا نہیں جان چھوٹنی بندے کی۔ یہ آپ پڑھ لیں جا کے حدیث شریف، آپ دیکھ لیں، 2 رہتے مل جانی، کھایا پیا معاف ہو جائے گا۔ اچھا کھایا، آپ نے کہا یا اللہ دل کرتا تھا، مزہ آیا، میں نے وہاں سے چرگا لیا، میں نے کھا لیا، ہم وہاں پر گئے فلودہ کھا لیا، ہم وہاں پر گئے KFC کھا لیا، اللہ کہا چل تو کھا سی نا، میری نعمت ہی کھائی، چل کوئی نہیں۔ کپڑا پہنا، یا اللہ لوگ پھر برا بلا کہتے عزت نہیں کرتے، میں نے اچھا کپڑا پہنا، کوئی نہیں۔ اب آ گئی مکان کی باری، مکان جو طرح 10-20 لاکھ کا بالکل ٹھیک ٹھاک رہ سکتا تھا، تو نے 10 کروڑ کس لیے لگایا، یہ اس کا حساب دے دے۔ گارے مٹی کا سرکار نے فرمایا نہیں جان چھوٹ دی، یہ نہیں چھوٹنی۔ صلاح الدین یوسف فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ آخری انٹرویو میں وہ کہہ کے گئے بیا یزید رحمت اللہ علیہ، آخری انٹرویو میں بھی یہ تازہ ہی ان کا میں نے پڑھا، مرنے سے پہلے نا جب جان یہاں تک آئی ہوئی تھی تو اس وقت 2 لڑکے گئے انٹرویو لیں گے کہ آپ یزید کو رحمت اللہ، کہ میں اس لیے کہتا ہوں یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی، اگر میں یہی روک لوں گا نا پھر لوگ حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو برا بلا نہیں کہیں گے، تو میں یزید کو حفظ ما تقدم پہ ہی نا رحمت اللہ علیہ تو امیر المومنین لکھا۔ مجھ سے بری طرح شکست کھائی، معافی مانگی مجھ سے انہوں نے کہ یہ میں نے سارا غلط کیا، ٹھیک ہے نا، 2003-4 کی بات ہے، عبد المنان راسخ اب ہر جگہ وہ آ جاتا ہے، میں کیا کروں، وہ میرے ساتھ تھا، ویسا لاہور والا سامنے بٹھا کے بتایا بھی یہ باتیں دارالسلام میں گفتگو ہوئی، ساری یہاں بھی ہوئی، کہتے تھے آپ نے جو باتیں لکھی یہ اس واقعی میں نے غلط لکھی، پر مر گئے
رجوع نہیں کیا. سعودی عرب ان کا قرآن مجید چھاپتا ہے. مولانا عبدالرشید اظہر نے ان کی 1000 غلطی نکالی تھی. کتنی؟ 1000 غلطی قرآن میں. ٹھیک ہے نا. تو وہابی سلفی چڑھ گئے کیونکہ ریال کھاتے ہیں تو پھر بعد میں. تو باقی وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا, دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو چھپ جانا. مولانا اسحاق کے مرنے پہ تو ان لوگوں نے بڑیاں خوشیاں منائی, رافضی مر گیا, ایسے ہو گیا. ہم کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اس نے اپنے علم کے ذریعے جو سمجھا اس کی چشم پوشی فرمائے اس سے. ٹھیک ہے نا. اس کو اس کے گناہوں سے کی سزا نہ دے. ٹھیک ہے نا. اور باقی نیکیوں کی طرف دیکھ کر اس کو بخش دے اور معاف کر دے. میں تو اس کے لیے یہی دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں اتنا جذباتی نہیں ہوں بھی بندے کو نا جنت میں جانے سے سب کو روک دوں گی. کسی تینوں نہیں میں جان دینا, تینوں بھی میرے باپ کی جنت ہے. اللہ کہے تینوں اسی نہیں جان دینا, تو ہی نا تو جان دینا, تینوں نہیں جان دینا. مجھے بتائے کام خراب ہو جاتا ہے. اس لیے جنت دوزخ کے فیصلے نہ کیا کریں. جس سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی معافی کی دعا مانگا کریں. آپ کا ابا, میری ماں, کسی سے بھی غلطی ہو سکتی اور ہو سکتی کہ کرتے ہی غلطیاں, ساری غلطیاں. اللہ یہی پوچھ رہے تم لوگوں نے پورا دین پڑھ کے پوری اولاد کو نہیں سمجھایا, اس کا جواب دو. باقی سارے صاحب بند. پکڑ میں آ گئے کہ نہیں؟ سارے آ گئے, سب آ جانے ہیں. اس لیے بڑوں کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اور کوئی سوال؟ ہو گئے جی. کوئی زبانی کلامی پوچھنا تو پوچھ لیں. کیا ہوا؟ وہ نماز ہی نہیں پڑھتی پوت. جس نے اتنا مہنگا جوتا پہننا ہے اس نے کیا نماز پڑھنی؟ وہ تو دکھاوے کے لیے ننگے جوتے, ننگی ٹانگیں, ننگے بدن, وہ جاتی وہاں پر ہیں ایسی چیزیں لے کر کے. بیگ جو ہے کروڑوں روپے کے, لپسٹکیں تو یہ تو وہ, اللہ اللہ اللہ. اور اس کے بعد ادھر دوسری طرف کیا کرتے ہیں, وہ جو پاکستانی بنگالی گئے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دیتے. ابھی ایک بچے کا ٹیلی فون تھا مجھے مکہ شریف سے, کہتا کہ صاحب 7واں مہینہ ہو گیا, حرم شریف میں کام کرتا ہوں, تنخواہ نہیں دی ابھی تک. یہ بادشاہ بنا پھرتا ہے محمد بن سلمان, میں ویژن لے کے آنا. آہیں حرم شریف میں جن کو بددعائیں ملتی ہوں. اس لیے میں تو نہ سعودیوں کا حامی ہوں, تو نہ ایرانیوں کا حامی ہوں, نہ ترکیوں کا حامی ہوں. میں تو حامی ہوں اسلام کا. یہ سب لوگ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور فرقے بنا کے ان کے ذریعے سے خود کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ کو کہ سعودی عرب کے اندر جیلوں کے اندر جا کے دیکھیں کیا حاصل کیا ہوا. کفیل کس طرح پیسے چھین کے لے جائے, ظلم کا نظام قائم ہے. ایسے کہتے رہتے تو شریعت نافذ ہے. گردن اتارنے کا نام شریعت ہے, ہاتھ کاٹنے کا نام شریعت ہے, کوڑے لگانے کا نام شریعت ہے. یہ کون کہتا ہے یہ شریعت ہے؟ عدل قائم کر دینے کا نام شریعت ہے, انصاف قائم کر دینے کا نام ہے. ہاتھ پاؤں کاٹنے کو عدل اور انصاف نہیں کہتے. یہ عدل انصاف نہیں تھا. لوگوں کے لیے اس طرح کی راہیں ہموار کر دینا کہ وہ اپنا پیٹ پوجا کر اللہ کو یاد کر سکیں, بے نیاز کرنا. اصل بادشاہ کہتے وہ ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین, نبی کا جانشین وہ ہوگا. خلیفے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دعاؤں کو آسمان پر جانے ہی نہ دے, زمین پر ہی حل کر دے. اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سننے والے سے شرک سمجھ لے گا. خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کی دعاؤں اور آسمان کے درمیان میں آڑ بن کے یہیں پہ مسئلے حل کر دے. دعائیں جب تک آسمان پر جائیں وہاں سے پرچہ یہ تو حل ہو چکا ہوا, یہ تو کام ہو چکے ہیں. خلیفے کی تعریف ہی یہ, ولیوں کی میں تعریفیں پڑھ کرتا ہوں نا کہ فلاں شے کی تعریف یہ ہے. خلیفہ ہوتا ہی وہ لوگوں کی دعاؤں کو روک لے آسمان پر جانے سے, آڑ آ جائے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کی طرح ہو جائے. جیسے وہ واقعہ سنایا, دل کو لگا, شیئر کیا خادم صاحب رضوی نے, بھی بندہ آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور دروازہ کھٹکایا اس نے. حضرت عمر کو اس نے کہا کہ مدد کریں. حضرت عمر سو رہے تھے اس وقت. آپ میں جا کے مسجد نبی میں قرآن پڑھ. وہ مسجد چلا گیا. بعد میں کئی وہ حضرت عمر کو مل گیا. آپ نے فرمایا یار تو ناراض ہو کے چلا گیا, بعد میں آیا ہی نہیں. میرا تو تھا کہ قرآن پڑھ کے پھر آ جائے گا حاجت. انہوں نے کہا عمر جس کتاب کی طرف تو نے مجھے بھیجا تھا نا اس کتاب نے مجھے تجھ سے ہی بے نیاز کر دیا. تو نے اللہ کی کتاب کی طرف کہا جا کے پڑھ. پھر میں نے پڑھ لیا کہ عمر سے نہیں مانگتے, اس سے مانگتے ہیں. اس کے بعد میں تیرے پاس, مجھے کیا ضرورت تھی تیرے پاس آنے کے لیے.
شعر تو صحیح پڑھا اس نے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ امریکہ کے پاؤں اور تلوے چاٹتے پھرتے کہ پتہ نہیں وہ ہمیں رزق دے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں رزق، یہ امریکہ کو رازق مانتے ہیں سارے لوگ۔ ان کا مسئلہ یہ ہے ہماری امت کا ساری کا، کیا ہے پابندیاں لگا دیں کا مطلب کیا کہتے ہیں یہ کہ اگر اس نے پابندیاں لگا دی ہمیں رزق نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اس کی پابندیاں اب لگی ہوئی ہیں نا، کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر ساری، اوے وہ پابندیاں نہ لگائے۔ ایک صحابی رسول کو جیل میں بند کر دیا، وہ قصہ پورا نہیں سنانا، اتنا سے سنانا ہے، جیل میں بند کر دیا، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا اللہ سردی بڑی ہے، تہجد پڑھنی ہے، آسمان سے پانی تو گرم اتار، اسی وقت آسمان سے گرم پانی کا پیالہ آ گیا، اندر دیکھ کے سپاہی حیران ہو گئے، اندر گرم پانی، پاساں اٹھ رہے، اسے وضو کیا، نماز، روزانہ ہی جیل پر پانی، بس ہوتا آسمان سے، کوئی پیالہ رکھ دیتا، آواز رکھنے کی آتی چلے۔ اور حضرت خبیب کا آتا ہے کہ انہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، تو عورت نے دیکھا کہ میں نے ان کے ہاتھ میں انسانی سر جتنا کھجور کا گچھا دیکھا، وہ اس میں سے کھا رہے تھے جبکہ موسم انگور کا نہیں تھا۔ قریش نے، کافروں نے بند کیا ہوا تھا ان کو، اور حرم کے باہر لا کے سب نے کٹھے 50 نیزے ان کے جسم میں گھومے، مرنے سے پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایک سلام آتا ہے حدیث شریف میں جو پہنچا حضور کو اس وقت، تو حضور پاک نے کہا وعلیہ، ممبر پہ آپ رونے لگ گیا، آپ نے وعلیک السلام یا خبیب۔ لوگوں نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا پردہ ہٹ چکا، مجھے خبیب دکھائی دے رہا ہے، میری جان کی خاطر۔ مسلمان تو بنے، کھجور کیا، اللہ نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ کہتے بند کر دیں گے، وہ کہتا ہے چاروں طرف سے بند ہو دروازے تو میں مریم کو رزق دے دیتا ہوں، چاہوں تو بچہ پیدا کر دوں، مرد ہاتھ نہ لگائے اس کو، مرد اور عورت ہی آپس میں نہ ملیں، ماں باپ بھی نہ ہو تو آدم حوا پیدا کر دوں، جب کچھ نہیں ہوتا تب میں ہوتا ہوں۔ عدم سے وجود میں لانا کوئی مشکل کام ہے اس کے لیے؟ افسوس کہ تم لوگ کہتے ہو کہ رزق جو ہے یہ لوگ دیں گے ہمیں، سیٹی بیٹی پہ دستخط کرا لیں گے اور ویٹو سیٹو کرتے پھرے ویٹو سیٹو، کیا بگاڑ لیں گے یہ ہمارا؟ اور ایران کا کر کیا لیا انہوں نے اتنے سالوں میں؟ جا کر دیکھیں، آپ کے تو شاید کچھ بھی نہیں، میں تو وزٹ کیا ہوا ہے 15-16 سال پہلے، ہر علاقہ خوبصورت، بلکہ اس طرح کیا ہے، یہ کم کا علاقہ پرانا ہے، پورا علاقہ جو ہے اس کے بالکل سامنے سڑک کے دوسری طرف نیا شہر بنا دیا اور کم سارا ہی گرا دیا، نئے علاقے بنا دیے، سڑکیں، کنویں، بینک، عمارتیں، کالج، یونیورسٹیاں، 3-3 ہزار کلومیٹر کا میں نے سفر کیا وہاں پہ گاڑیوں میں، اتنی بھی گاڑی اونچی نیچی نہیں ہوتی، اعلیٰ شاندار گاڑی، پابندیوں میں کام کر رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی آپ کہیں کہ ہمیں یاشیاں ہوں کافروں جیسی، وہ تو نہیں ہونی، اتنی بھوک تو آپ کو کاٹنی پڑنی۔ تو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھا کریں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، بندے اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں بناتے، کیا کریں، مصیبت بن گئی ہے، ان کو کوئی اللہ پہ یقین ہے۔ اقبال نے کہا تھا، شعر پڑھ کے ختم کروں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود جانتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود جانتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، پیسوں کی وجہ سے زوال نہیں آیا کہ پیسے نہیں ہیں، سبب کہتا کچھ اور ہے اور جانتا تو خود ہے، اندر ہی جان کے دیکھ رہے، تجھے پتہ ہے ایمان نہیں رہ گیا، عقیدہ نہیں رہ گیا، یقین نہیں رہ گیا، نبی کی بات پہ کوئی یقین نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں آتا ہے جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ڈر جائے اللہ سے، ہم اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان ہے اور جہاں سے نہیں گمان وہاں دیتے ہیں۔ آپ ڈر جائیں تو سارے کرتے تو کیبلیں بند اور یہ موبائل بند اور پابندیاں نہیں لگاتے۔ جنوبی کوریا کا پڑھ لیں، وہ موٹا سا ان کا حکمران آپ نے دیکھا ہو، ملک کے اندر اتنی سختی ہے بھی 12 سٹائل رکھے ہوئے ہیں اس نے بال کٹانے کے، 13واں کٹے گا گردن کاٹ دو، 13واں سٹائل ہی نہیں آپ بنا سکتے، 12 میں سے کہتے چوز کر لو۔ پہلے کسی زمانے میں نائیوں نے لگا کے رکھے ہوتے تھے، وہ وہاں سے ہی آئے تھے کوریا کے، انہوں نے کہا 12 سٹائل اس طرح بال کٹانے ہیں، 13واں ہوا ختم، ملک کے اندر کوئی سیاح نہیں آ سکتا، یہاں کا باہر نہیں جا سکتا، ایک ٹی وی چینل ہے اور اسی پہ جو بادشاہ صاحب، اور وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے، جو حضور فرمائیں گے وہی سنا جائے گا۔ ملک کے اندر کوئی صحافی نہیں جا کے لے سکتا انٹرویو، خام خواہ وہاں پہ جا کے شراب جو حکم دیں گے، یہ اتنے کھانے ہیں یہی چلیں گے، کوئی مایونیزیں نہیں آئیں گی، باعث سے فلانی شے نہیں آئے گی، فلانی امپورٹ کر دیجیے، فلانا خوراک نہیں آئی ہے، ملک والے اپنی ملک چل رہا ہے۔ امریکہ کی آنکھ میں آنکھوں، شمالی کوریا آنکھیں ڈال کر اس سے باتیں کرتا ہے، آئے دن امریکہ اس سے بحثیں کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کہا چل دفعہ ہو جا، میں تیرے نال گل نہیں کرنی،
کہتے چلو چلو سب گل سن لو، تسی کی کر دیتا تینوں میں کتنی باری کہ نہیں میں تیری گل سن، اس کی منت کر، ایک ایٹمی طاقت بنے ہیں، اندر ہی گھسے بیٹھے ہیں. آپ زوال سبب کچھ اور ہے جسے تو خود جانتا ہے. زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، یہ کوئی کچھ کریں اس علاج اس امت کا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسق. یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، صحت مندیاں عطا فرمائیں. یا اللہ مخلوق میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما دیں. کل مخلوق میں سے جانور بیمار، پودے بیمار، ہم بیمار، کوئی اور شے بیمار، جن و انس بیمار، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما دیں. بے روزگاروں کے اسباب رزق عطا فرما دیں. جن کے پاس اسباب رزق ہیں ان کو وسعت اور برکت عطا فرما دیں. حلال طیب پاک رزق عطا فرمائیں. حلال طیب پاک راہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. حرام جگہوں پر پیسہ لگانے سے ہمیں مامون اور محفوظ فرمائیں. یا اللہ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے آدم سے لے کر آج کے دن تک اور تا صبح قیامت جائیں گے، مسلمان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ والدین کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی کام اٹک چکے ہیں ان کو اپنے فضل سے سنوار دیں. اللہم غیر سوء حالنا بے حسن حالک. یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات کے ذریعے سے بدل دیں. یا اللہ اسلام کی نصرت فرمائیں، مسلمین کی نصرت فرمائیں، مجاہدین کی نصرت فرمائیں. کافروں کو ذلیل و خوار کر دیں، نیست و نبود کر دیں، زمین سے انہیں اڑا دیں یا ان کو ہدایت عطا فرما دیں. ہدایت قسمت میں نہیں، اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیں. اللہ ہمارے دلوں کو مستحکم فرما دیں. یا اللہ اولادوں کو فرما بردار بنا دیں، بیویوں کو فرما بردار بنا دیں، میاں بیویوں کو دینی اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما دیں. جو دعائیں یاد تھیں بار الہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں مانگ لی. اپنی ضروریات کا علم ہمیں خود بھی نہیں، آپ کو علم ہے. ہماری ضروریات کو پورا فرمائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.